قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے مسلمانوں کو اپنے ایمان، اعقان اور عقائد کو اس طرح کرنے کا حکم دیا جس طرح کا ایمان اور جس طرح کے عقائد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کے تھے۔ تمہارا ایمان، تمہارا وجدان، تمہارے عقائد میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جیسے ہونے چاہیے۔ مالک اگر ایسا ہو گیا، انعام کیا دیا جائے گا؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر میرے محبوب علیہ السلام کے یاروں کی طرح کا ایمان ہو گیا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، میں ضمانت دیتا ہوں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کامیابی اسی میں ہے، کامرانی اسی میں ہے۔ بندے کا اٹھنا بیٹھنا، بندے کا سونا جاگنا، عبادات کرنا اور معاملات نپٹانا اسی طرز اور اسی طریقے پہ ہو جس طریقے پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار رہا کرتے تھے۔ ان کے عقائد کیا تھے؟ ان کا طرز زندگی کیا تھا؟ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے فضل و کرم سے ہم سنیں گے اور اندازہ لگائیں گے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے میں کامیاب ہو چکا ہوں کلمہ پڑھنے کے بعد اور میرا سلسلہ درست ہے، میرا رستہ صراط مستقیم ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس کا رستہ کیا صحابہ کے رستے سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کیا اس کی گزرگاہ میں میرے محبوب علیہ السلام کے یاروں کی شاہراہ آتی ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کا رستہ میرے مصطفیٰ کے یاروں کے رستے پہ پڑتا ہے، ہم بھی گواہی دیں گے کہ اللہ نے اسے کامیاب فرما دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اور قرآن و حدیث میں جو رستہ میرے محبوب علیہ السلام کے یاروں کا بتایا گیا، اگر آج آپ غور کریں اور توجہ کریں اور تحقیقی نقطہ نظر سے دیکھیں، جو رستہ میرے محبوب علیہ السلام کے یاروں کا تھا، جو طریقہ میرے محبوب علیہ السلام کے پیاروں کا تھا، آج وہی طریقہ ان لوگوں کا ہے جن کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ کوئی افراد کا شکار نظر آتا ہے تو کوئی تفرید کا شکار نظر آتا ہے۔ اگر کسی نے اپنا قبلہ درست رکھا ہوا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے داتا علی حجویری کو اپنا امام مان رکھا ہے۔ حدیث پاک میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی امت کے پہلے فرد سے لے کر، یعنی حضرت خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک کے اللہ والے تک، اور کل حضرت سیدنا امام مہدی اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، جس کا بھی عقیدہ، جس کا بھی رستہ رہا ہے، وہی رہا ہے جو آج اہل سنت و جماعت کا رستہ رہا ہے۔ ہمارا رستہ وہی ہے جو امت کے پہلے فرد سے شروع حضرت ابو بکر صدیق سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام تک جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری امت مصطفیٰ میں جو لوگ پسند ہیں انہی کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، کیونکہ فَإِنْ آمَنُوا
النبی ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اس کی مہر جن لوگوں پہ صادق اور کامل آتی ہے وہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں۔ امت کے پہلے فرد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں۔ جب میرے محبوب علیہ السلام ہجرت فرما کر، جب میرے آقا ہجرت فرما کر مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہے تھے تو رستے میں سراقہ جو بعد میں میرے محبوب علیہ السلام کے غلام بن گئے، حضرت سراقہ جو ابھی اہل ایمان نہیں تھے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا کہ پتہ کر کے آؤ کہ اس رستے پہ کون گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں قیام رہا۔ کیا وہ نظارہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں میں اللہ کا پیارا ہوگا۔ 3 دن اور 3 راتیں حضرت ابوبکر صدیق کی جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ گزری، ان راتوں اور ان دنوں کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم کے حضرت عمر کہا کرتے تھے، اے ابوبکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور ہجرت کی رات کی 1 نیکی عمر کو دے دے۔ بتاؤ جس ابوبکر کی 1 نیکی حضرت عمر کی ساری نیکیوں سے مبرہ اور اعلیٰ ہو، بتاؤ ابوبکر کی ساری نیکیوں کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں، سراقہ پیچھے ہیں، حضرت سراقہ پیچھے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے، میرے محبوب علیہ السلام کی جاسوسی کے لیے آئے، کفار کی طرف سے بھیجے گئے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نظر سراقہ پہ پڑی، گھوڑے پہ سوار تھے، پیچھا کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق جن کو ہر وقت میرے محبوب کا غم رہتا تھا، قرآن کہتا ہے میرے محبوب نے بھی فرمایا لا تحزن، ابوبکر میرا غم اتنا نہ کیا کر، ان اللہ معنا، تو میرا غم کرتا ہے پریشان نہ ہو، میرا رب میرے ساتھ ہی رہتا ہے، بلکہ جب سے تو میرے ساتھ رہتا ہے ان اللہ معنا، میرا رب میرے ساتھ بھی رہتا ہے تیرے ساتھ بھی رہتا ہے، ہم دونوں کے ساتھ میرا رب رہتا ہے۔ حضرت سراقہ بھی پیچھے تھے، میرے محبوب علیہ السلام کے غم کرنے والے ابوبکر کہتے یا رسول اللہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، سراقہ ہے، یا رسول اللہ دشمن آ گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پھر وہی کلمہ ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر ابھی بھی غم نہ کر، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب ہمارے ساتھ ہے۔ جب اتنا کہا حضرت ابوبکر صدیق تسلی میں آ گئے، فدعا علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرتتب به فرسہ الی بطنها فی جلد من الارض، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے اس کا گھوڑا دیکھا، حضور نے زمین کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا زمین پھٹ جا اور اس کے گھوڑے کو اپنے اندر سمو لے، تو سراقہ کا گھوڑا بدن تک پیٹ تک زمین کے اندر چلا گیا۔ تو جب اس کا گھوڑا گیا تو سراقہ کیا کہتا ہے انی اراکما دعوتما علیہ، سراقہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں تم دونوں نے دعا کی ہے تو میرا یہ حال بن گیا ہے، تو
تم دونوں کی وجہ سے ہوا. فادعولی، میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے اسے نجات عطا فرما دے. ذات کا کافر ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، کہتے فادعولی، تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم دعا کرو گے تو رب مجھے نجات عطا فرما دے گا. کلمہ پڑھ کر میرے مصطفیٰ کی برکات کا انکار کرنے والے سوچے تو صحیح، وہ ذات کا کافر اور مصطفیٰ سے کہتا ہے میرے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر بلائیں ٹلتی ہیں تو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ٹلتی ہے. وہ بھی جانتا تھا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر میں دعا کر دوں تیری بلا ٹل جائے، پھر کہا یا رسول اللہ جس ارادے سے آیا ہوں میں توبہ کر لیتا ہوں. حدیث کے الفاظ فدعا لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنجا. ابھی میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ اللہ نے اس کا گھوڑا بھی باہر نکال دیا. کہا میں تو تیرے ہاتھوں میں سراقہ، تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مصطفیٰ کریم کے غلام بن گئے، لیکن اس حدیث کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا اور روایت کیا گیا. آپ ساتھ تھے. عقیدہ امت کو کیا دیا؟ کہا لوگوں میں حضور کے ساتھ تھا، میں عقیدہ تمہیں یہ دے کے جا رہا ہوں. امت کے پہلے شخص کا عقیدہ سن لینا. جب وہ پیچھے آ رہا تھا میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا تو زمین نے سینہ چیر لیا تھا، پھر حضور نے اشارہ کیا تو زمین نے باہر نکال دیا تھا. عقیدہ یہ دے کے جا رہا ہوں میں اس نبی کا غلام ہوں کہ جس کی حکومت صرف مسلمانوں پہ نہیں اللہ کی زمینوں پہ بھی چلتی ہے، اللہ کے آسمانوں پہ بھی چلتی ہے. ہم نے عظمت والے رسول کا دامن پکڑا ہے اور تمہیں عقیدہ یہ دے کے جا رہا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے ہاتھوں میں میں شاہ کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ایران کے بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. دیکھو ابھی حضور کا زمانہ ظاہری ہے، ابھی ابو بکر کا زمانہ آنا ہے، ابھی عمر کا زمانہ آنا ہے، پھر جا کر وہ فتح ہوگا، پھر وہاں سے مالے غنیمت آئے گا، اس میں کنگن آئے گا، سراقہ کے ہاتھوں میں ڈالا جائے گا. ابھی بہت بعد والی باتیں ہیں پر نگاہ مصطفیٰ ابھی سے دیکھ رہی ہے. میں تمہیں عقیدہ دے کے جا رہا ہوں اس نبی کا دامن تھاما ہے کہ جس نبی کی نگاہ ابھی سے سراقہ کافر ہے ابھی سے دیکھ رہی ہے. یہ مسلمان بھی ہوگا اور ابو بکر کا زمانہ بھی پائے گا، پھر عمر کے زمانے تک مسلمان رہے گا، پھر وہ فتح بھی ہوگی، پھر وہاں سے کنگن لائے بھی جائیں گے، اس کے ہاتھوں میں پہنائے بھی جائیں گے. معلوم ہوا ابو بکر عقیدہ دے کے جا رہے ہیں. لوگوں یاد رکھنا جس نبی کی نگاہ یہ دیکھ رہی ہے، یہ جان رہی ہے، جس نبی کے علم میں سالوں بعد کا اتنا نظارہ ہے، جب کوئی درود پڑھتا ہوگا بتاؤ پھر نبی کتنی توجہ فرماتے ہوں گے. یہ امت کے پہلے فرد کا عقیدہ ہے. لوگوں دیکھو ابھی سراقہ کافر تھے پر مصطفیٰ کی نگاہ ان کے ہاتھوں میں حالت اسلام میں سونے کے کنگن کا نظارہ فرما رہے تھے. یہ امت کے پہلے شخص کا عقیدہ ہے. اب امت کے دوسرے شخص کا نام حضرت عمر بن خطاب ہے کہ جن کے سائے سے بھی شیطان دوڑتا ہو، جن کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو عمر اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر ابن خطاب نبی آتا. وہ حضرت عمر کہ جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا
آسمان کے ستاروں کی جتنی تعداد ہے میرے عمر کی نیکیوں کی بھی اتنی تعداد ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ غزوہ تبوک ہے، کھانے کی قلت پڑ گئی، اور اس حدیث کو حضرت امام مسلم نے، اور جو پہلی حدیث وہ بھی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم شریف میں بیان فرمائی۔ غزوہ تبوک میں کھانے کی قلت ہو گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں وہاں جانے کی ضرورت اور حاجت کیا ہے؟ میں نے کہا کاش تم نے امت کے دوسرے شخص کا عقیدہ دیکھ لیا ہوتا، تجھے پتا چلتا جب پریشانی آئے ادھر ادھر نہ جاؤ، در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ۔ قلت کھانے کی پڑی تو کھانا لینے جانا چاہیے تھا، پر عمر نے سرکار کے یاروں کو اکٹھا کر کے کسی کھیت کا سفر نہ کیا، کھانے کی دکانوں کا سفر نہ کیا، صحابہ کو اکٹھا کر کے در مصطفیٰ پہ آ گئے۔ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ کھانے کی قلت ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا جس نبی نے سب سے قیمتی دولت ایمان عطا فرما دیا ہو، کھانا کیا بات ہے۔ حضور کھانے کی قلت پڑ گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا کریں؟ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ ادعوہم بفضل ازوادہم ثم ادعو اللہ لہم علیہا بالبرکت فقال نعم۔ کہتے یا رسول اللہ کھانے کی قلت ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا کریں؟ کہا یا رسول اللہ صحابہ سے حکم فرمائیں کہ جس کے پاس جو کچھ بھی بچا ہے لے آئے، جو کچھ بھی بچا ہے، کھجور کی گٹلی ہے تو لے آئے، روٹی کا ٹکڑا ہے تو لے آئے، مٹھی بھر جو ہے تو لے آئے، گندم ہے تو لے آئے، جو ہے لے آئے۔ حضور نے فرمایا لے آؤ، لے آئے۔ عمر اب کیا کریں؟ دیکھو اور اندازہ لگاؤ آج عمر کے طریقے پہ کون چل رہا ہے۔ کھانا جمع کر لیا گیا، امام مسلم کے الفاظ، کھانا جمع ہو گیا۔ جمع ہونے کے بعد کیا کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب اس کھانے کو سامنے رکھ کر اس پر برکت کی دعا کر دے، اس پر دعا کریں برکت کی۔ سرکار نے فرمایا نعم کیوں نہیں، میں کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان گئے تھے عمر نے عقیدہ بتا دیا ہے، اب میں مہر بھی لگا دیتا ہوں۔ اگر برکت لینی ہے تو اس کو جمع کرو، جمع کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ کی طرح دعا کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ برکتیں نازل فرما دے گا۔ کھانے کو جمع کر لیا گیا۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ، حضور نے برکت کی دعا کی تو ہوا کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں حتی ما ترکو فی العسکری ویام الا ملعو قال فاکلو فاکلو۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے جب دعا کی نا تو ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا، کہا جس کے پاس جو برتن ہے لیتا ہے یہاں سے بھر کر لیتا جائے۔ انہوں نے برتن بھر لیے، حدیث کے الفاظ برتن بھر لیے، فآکلوا کھا بھی لیا پیٹ بھر کے، کھایا بھی بھرا بھی۔ اگر کوئی لایا تھا تو ایک نوالا لایا تھا، اور کوئی سینکڑوں ایسے بھی تھے جو کچھ بھی نہیں لائے تھے، پر جب گئے ہیں تو پیٹ بھر کے گئے ہیں، جولیاں بھر کے گئے ہیں۔
یہاں تو یہ اعلان ہو رہا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے، منزل ہی نہیں، آئے تو صحیح مانگے تو صحیح، عمر کا طریقہ اپنائے کہ اگر برکت ہے تو ذات مصطفیٰ میں ہے، برکت ہے تو دعائے مصطفیٰ میں ہے۔ عمر کہتے ہیں کھایا بھی برا بھی، کتنا کھایا کتنا برا، کہا سبھی کے پیٹ بھی بھر گئے اور سبھی کے اللہ نے دامن بھی بھر دیے۔ کیا ایک عقیدہ دے رہے ہیں، کھانا سامنے رکھو، حضور کی سنت ہے، اس پہ دعا کرو، حضور کی سنت ہے، رب اجر کیا دے گا، برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہماری امت کو، اس امت کو تعلیم و تربیت ہے۔ کہا دیکھو میں نبی کا دوسرا یار ہوں، عقیدہ تمہیں حضور والا دے کے جا رہا ہو۔ پھر حدیث پاک جس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے روایت فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قاما فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامن، حضور ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے، حضرت عمر کہتے ہیں حضور ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے، قاما مقامن، ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش پہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں پہ کرم فرما رہے تھے۔ کیا کرم فرما رہے تھے؟ جو باتیں امت کو پتہ نہیں وہ بتانا شروع کی۔ کہاں سے؟ عمر اپنی پیدائش سے؟ کہا نہیں نہیں، کہا اپنے والد کی پیدائش سے؟ کہا نہیں نہیں۔ کیا حضرت موسیٰ کے زمانے سے؟ کہا نہیں۔ اچھا حضرت آدم کی وجہ؟ کہا وہاں سے بھی نہیں۔ کہا کہاں سے؟ کہا تبدء الخلق، جب اللہ نے پہلی چیز کو پیدا کیا تب سے بتانا شروع کیا۔ پہلی چیز یہ بنائی گئی، دوسری یہ بنائی گئی، بتاتے رہے، امتوں کے تذکرے آ گئے، انبیاء کا ذکر بھی آ گیا، ان کی قوموں کا بھی آ گیا، بادشاہوں کا بھی آ گیا، ہمارا زمانہ بھی گزرا، ہمارے ماں باپ زمانہ بھی گزرا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کا نزول بھی ہو گیا، قیامت کی باتیں بھی آ گئی، حتیٰ کہ میرے نبی نے علم عطا کرتے کرتے جنتیوں کو جنت میں داخل بھی کر دیا، دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کر دیا۔ پہلے دن سے لے کر آخر تک جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، حضور نے ایسے بتا دیا جیسے سب حضور کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں امت کے دوسرے شخص نے عطا فرمایا ہے۔ آج ان کے نام پہ مساجد تو تعمیر کر لی جاتی ہیں، جامع مسجد عمر ابن خطاب، میں نے کہا کاش تم یہ بھی کہو ہمیں عمر کے نام کی مسجد بھی پسند ہے اور ہمیں حضرت عمر والا عقیدہ بھی پسند ہے، لیکن تمہیں اگر کوئی نظر آئے گا تو تمہیں بابا بلے شاہ کا ماننے والا نظر آئے گا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں ہمارا عقیدہ کیا تھا۔ اور سنیں حدیث پاک مشکات شریف، صحیح مسلم شریف کی یہ بھی حدیث ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب بھی یمن کی طرف سے کوئی قافلہ آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس خود جاتے اور قافلے والوں سے جا کر ایک ایک بندے سے پوچھتے۔ یمن والے جب بھی آتے تو ایک ایک بندے سے پوچھتے کیا تمہارا نام اویس تو نہیں ہے؟
حضرت امام مسلم حدیث کے دوسرے امام، ترتیب کتب حدیث کے حوالے سے ہر بندے سے پوچھتے کیا تمہارا نام اویس تو نہیں ہے؟ وقت گزرتا رہا، ایک زمانہ ایسا بھی آیا، آپ نے ایک شخص سے پوچھا کیا تمہارا نام اویس تو نہیں ہے؟ کالا نام، اس نے کہا ہاں مجھے اویس کہتے ہیں۔ حدیث پاک سنیں، کہا تم کون اویس ہو؟ اویس بن عامر ہو؟ کہا ہاں میں اویس بن عامر ہوں۔ کہا اچھا تمہارے جسم پر برس کا مرض تھا؟ کہا تھا۔ کہا ایک داغ باقی ہے؟ کہا ہے۔ کہا تمہاری ماں تھی جس کی خدمت کرتے؟ کہا تھی۔ کہا اچھا یہ باتیں تو ہمیں مدینے والے نے بتائی ہے، تم یمن میں رہتے تھے، تمہاری ماں بھی ادھر تھی، تم یمن میں رہتے تھے، تمہارے جسم پہ کپڑے لباس ہوتا، پر اندر جو داغ تھے مدینے والا وہ داغ بھی دیکھ رہا تھا، تمہاری ماں کو بھی دیکھ رہا تھا، ہمیں بتا کے گیا اور مجھے یہ کہہ کے گیا عمر اگر تیری ملاقات اویس بن عامر سے ہو جائے، یا رسول اللہ پھر کیا کرنا؟ فرمایا اگر تیری ملاقات ہو جائے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ، اگر تیری ملاقات ہو جائے نا تو اویس کرنی سے کہنا میری مغفرت کی دعا کر دے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت عمر کو۔ کس کو؟ حضرت عمر کو۔ کون عمر؟ میرے مصطفیٰ کریم کے عشرہ مبشرہ میں جو موجود ہوں، عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہو، میرے مصطفیٰ نے جن کے بارے میں حدیث قطعی میں فرما دیا ہو کہ عمر جنتی ہے، جنتی کو کہا جا رہا ہے جا کے میرے اویس سے دعا کروا لینا۔ ایسا نہیں کہ عمر کو حاجت تھی، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا کوئی غلام ہو حضور جے اسے حاجتیں رہنے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ در مصطفیٰ کا کوئی بیکاری ہو، لیکن حضور تعلیم یہ دے رہے تھے، عمر آگے بتا یہ رہے ہیں، یہ حضور نے تعلیم دی ہے اللہ والوں کے پاس جا کے دعا کروانا، یہ حکم مصطفیٰ ہے، سنت عمر ابن خطاب ہے۔ یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے امت کے دوسرے فرد کی طرف سے، اگر کوئی اللہ والا مل جائے اس سے دعا کروا لینا، یہ مجھے میرے مصطفیٰ فرما کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب کا عقیدہ ہے، اور مولا علی کے کیا کہنے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، حضور کے یاروں کی طرح ایمان ہونا لازم ہے، اور جس کا ہو جائے اس کا مسلمان ہونا لازم ہے، کہ وہ پکی بات ہے مومن ہوگا، مسلمان ہوگا جس نے اپنی گاڑی کو میرے مصطفیٰ کے یاروں کے رستے پہ ڈال دیا۔ سنیں حضرت عمر ابن حضرت مولا علی مشکل کشا کیا کہتے ہیں، ذوق ہے اللہ کی رضا کے لیے بولیں، اللہ کی رضا کے لیے بولیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تو مشکل کشا علی کے نام کے ساتھ پکا جوڑ دیا ہے، ہم نے پکا جوڑ دیا، کیوں؟ ہم کہتے ہیں اللہ والوں کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے، اللہ والوں کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریمہ فرماتے ہیں، عقیدہ دے رہے ہیں، فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ، جس نے قرآن کو حفظ کر لیا
قرآن کو حفظ کر لیا. مولا علی کہتے ہیں سونے آقا نے فرمایا اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے. وَشَفَاهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ. کہا قرآن سینے میں اتارا، قرآن سینے میں اتارا، قرآن کی محبت سینے میں اتاری، قرآن کی تلاوت کی. ایک تو یہ ہے کہ اسے بخش دیا گیا، فرمایا اس کے علاوہ فی عشرتی، فرمایا اس کے من بیتی ہی 10 گھر کے افراد قد استوجب النار، جس پر دوزخ واجب ہو چکی تھی، اس نے قرآن کی محبت اتاری، قرآن سینے میں اتارا. علی کہتے ہیں قرآن کی برکت کی وجہ سے پکے دوزخیوں کو اس کی وجہ سے اللہ جنتی بنا دیتا ہے. علی عقیدہ دے کے جا رہے. اور اس میں رمز کیا ہے وہ سمجھیں، اس میں رمز کیا ہے. کہتے جس نے قرآن سینے میں اتارا، اشارتاً فرما رہے ہیں اگر کوئی قرآن سینے میں اتار لے وہ خود بھی بخشا جائے، 10 کو پکے جہنمیوں کو بھی لے جائے اگر قرآن اتار لے، اور اگر صاحب قرآن کو اتار لے. اور بتا رہے ہیں اگر قرآن کی تلاوت کرنے والا اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے تو جس نے اپنی آنکھوں سے قرآن والے کو دیدار کیا ہو، قرآن والے کی تلاوت کی ہو، بتاؤ وہ کتنوں کو جنت میں لے کے جائے گا. ہم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یہ امت کے وہ افراد ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے امت کو قائم رکھا ہوا ہے. اور ہمیں عقائد کیا دے کے جا رہے ہیں، یہ چلتے چلتے بڑے آگے جاتے ہیں. اور کیا حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تو ایسے ایسے عقائد امت کو دیے جن کا ماحصل مجموعہ اور نتیجہ یہ ہے لوگوں سب کچھ اپنی جگہ پہ، پر جب بندے کی بات بنتی ہے تو در مصطفیٰ پہ بنتی ہے. جتنا بھی مطالعہ کر لیں حضرت علی کی سیرت کا اور آپ کے اقوال بلکہ آپ کے افعال کا، تو نتیجہ نکلے گا آپ کے افعال بھی حضور والے تھے اور آپ کے اقوال بھی محبت رسول والے تھے. تو یہ امت کے ان لوگوں کے عقیدے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا عقائد رکھتے تھے، انشاءاللہ اب اسی کو ہی بیان کریں گے. تو پھر نتیجہ بندہ خود نکال سکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے صحابہ کی طرح ایمان ہو جائے پھر تم مومن ہو. تو آج دیکھو کہ سامنے کھانا رکھ کے دعائیں کرنا کن کا طریقہ تھا، اور حضور کی کل کائنات پہ حکومت ماننا کن کا عقیدہ تھا، اور پھر حضور کو ہر چیز کے لیے وجہ بنانا کن کا عقیدہ تھا. پھر پتا چلے گا آج بھی ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے. بحمد اللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک پہ چونکہ میں نے التائبون والی آیت کریمہ شروع کر رکھی تھی، اگلے جمعۃ المبارک پہ انشاءاللہ خصوصی طور پہ حضور کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس جو آپ کے چچا کے بیٹے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ، ان 2 صحابہ کے عقائد آپ سنیں گے آپ کا کلیجہ ٹھر جائے گا اور آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے صحابہ کا عقیدہ یہی تھا. اگر جس کو جو ملے جہاں ملے جب ملے یا تو در مصطفیٰ سے ملتا ہے یا حضور کے نام کے وسیلے سے ملتا ہے.